انبیاء اکرام کے حوالے سے ان کے کچھ واقعات کے حوالے سے اگر مختصراً آپ یہ بتا دیں کہ وہ استغفار کے بارے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جس خوبصورتی سے آپ نے اس کلام کو پڑھا اور آنکھیں نم ہو گئیں تو یہ بھی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، اور اسی لیے آپ سے محبت ہے فرحان بھائی کہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق آل رسول ہیں، نعت خوانی بھی فرماتے ہیں، منقبت خوانی بھی فرماتے ہیں، نوح خوانی بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور اس طرح سے تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ. اور یہ بڑا مربوط بھی ہے ہمارے موضوع سے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ گناہ کب معاف ہوں گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے نا، اے حبیب یہ آپ کے پاس جب آئیں، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور پھر مغفرت طلب کریں اللہ سے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو لوجد اللہ تواب الرحیم، تب یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. پتہ چلا گناہوں کی معافی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو جائے، جب تک گناہ گار نہ پہنچے آقا حبیب کی بارگاہ میں، چاہے وہ اپنے جسمانی وجود سے پہنچے یا اپنے روحانی وجود سے پہنچے، جب تک یہ نہ ہو، حضور کی طرف توجہ نہ ہو، اس وقت تک گناہ معاف ہو ہی نہیں سکتے. تو یہ جو آپ نے نعت پڑھی یہ بڑی مربوط بھی تھی ہمارے اس سیگمنٹ سے کہ حضور کا ذکر بھی ہو گیا مغفرت کے سلسلے میں. اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں تو سورہ انبیاء میں ہی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ان سے بھی ترک اولا ہو گیا. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور ان پر زندگی تنگ ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے پروردگار تو ہی رب ہے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں، میں ظلم کرنے والوں میں، مجھ سے خطا ہو گئی. دیکھیں یہی عاجزی، مجھ سے خطا ہو گئی. تو پھر اللہ نے کیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کی دعا کو سنا اور انہیں غموں سے نجات عطا کر دی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے مومن جو تو قرآن پڑھ رہا ہے نا، یاد رکھنا یہ واقعہ خالی یونس سے مخصوص نہیں ہے، ہم نے تو ان کی مثال دی ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے ہی نجات عطا کیا کرتے ہیں. یعنی جیسے ہم نے آپ کے سامنے یونس کا واقعہ ذکر کیا ہے، آپ بھی اسی طرح کہیں کہ سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار میں ظلم کرنے والوں میں سے، تیرے سوا تو کوئی معبود نہیں. تو بس جب کوئی اس ورد کو اپنی زبان پر رکھے اور دل کے ساتھ اللہ سے جڑ جائے، اللہ کہتا ہے ہم ایمان رکھنے والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اللہ ستار العیوب ہے. دیکھیں اگر ہمیں کسی کا گناہ پتہ بھی چل جائے نا، ہمیں اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے، آگے نہیں پہنچانا چاہیے. ہمارا ایک فیشن بن چکا ہے کہ 10 واٹس ایپ گروپس میں فارورڈ کر دو بغیر تحقیق کے. چلیں اگر کسی نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو آپ کو اس طرح سے کسی کو سوشل میڈیا پر کہیں اور ہیومیلیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر کسی نے اپنے آپ سے کوئی غلطی ہو گئی نا تو وہ نادم ہو جائے اور اپنے گناہ کو نہ ڈالے کہیں اور. یہ بھی ایک غلط بات ہونے لگی ہے کہ بھائی میں نے گناہ کیا اور اس کو فخر کے ساتھ ڈال دیا سوشل میڈیا پر کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے. اب کوئی میوزک کر رہا ہے، اب کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اب کوئی بے حجابی ہے، بے حیائی ہے، کوئی بہت سارے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے انبیاء کی بات کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. منقول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بارش نہیں ہو رہی تھی چونکہ نا، کہا اے موسیٰ، اب نبی خدا دعا کرے تو بارش پھر بھی نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. تو امت یہ ہے کہ اس کے دل میں شک آ رہا ہے کہ بھئی نبی دعا کرے تو پھر کیوں نہیں بارش ہو رہی. کہا اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس کا ایک بڑا کبھی گناہ ہے، جب تک وہ ہے نا اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع سے کہ ایک ایسا گناہ جس نے کیا نا اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے سب پر رحمت نہیں آ رہی. اللہ اکبر. وہ دل میں اتنا شرمندہ ہوا کہ پروردگار اگر آج میری عزت ختم ہو گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. پروردگار تو آج اس لمحے مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں گناہ نہیں دہراؤں گا. فوراً بارش ہونا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں پروردگار یہاں سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں، تو نے کیسے بارش نازل کر دی. کہا موسیٰ وہ جو گناہ گار تھا نا وہ توبہ کر کے میرا عبادت گزار بندہ بن چکا ہے. اور روایت کا مفہوم یہ کہ اے موسیٰ اسی کی خاطر اب میں نے بارش نازل کی چونکہ یہ توبہ کر کے عبادت گزار بن چکا ہے. کہ پروردگار بتلا تو صحیح وہ کون تھا. اے موسیٰ کمال کرتے ہو، جب تک گناہ گار تھا اس وقت نہیں بتلایا میں نے، اللہ اکبر. اب تو توبہ کر کے عبادت گزار بن گیا، اب کیوں بتلاؤں گا، چھپا کے رکھوں گا.